آج ہم جس عنوان پر درس سن رہے ہیں وہ تراویح کے حوالے سے ہے کہ تراویح ایک نہایت ہی پسندیدہ عبادت ہے۔ ماہ رمضان کی تو ہر گھڑی ہی رحمتوں بھری ہے، اور ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ بقیہ 11 مہینوں کے نام قرآن میں نہیں لیے گئے، لیکن ماہ رمضان کا خصوصیت کے نام ساتھ اس کا نام ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ماہ رمضان کو بڑی عظمتیں اور بڑی رفعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ دیگر مہینے وہ بھی اللہ ہی کے مہینے ہیں، اس میں اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے، لیکن اس میں مخصوص تاریخوں میں اور مخصوص اوقات میں اللہ کی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں سحری کھانا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، پھر سحری کھا کر نماز فجر کے لیے آنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، پھر روزہ رکھ کر سارا دن گزارنا یہ بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے، پھر افطار کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے، افطار کرنے کے بعد نماز تراویح کا انتظار کرنا یہ بھی رب کی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور پھر تراویح پڑھ کر کوئی بستر میں سو بھی جائے وہ اس انتظار میں سوتا ہے کہ سحری میں اٹھ کر میں پھر سے روزہ رکھوں گا۔ مطلب دن میں بھی رب کی عبادت، رات میں بھی رب کی عبادت، تو یہ کتنا خاص مہینہ ہے اور اس میں رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہاں میں نے بعض لوگوں کو اپنے اس معاشرے میں کہتے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک سنی سنائی بات ہو کہ جو بس چلی آ رہی ہے، لیکن واقعی ایسے افراد سن کر دیکھ کر حیرت ہوئی جو لوگوں کو نماز تراویح سے روک رہے، کہتے ہیں کہ بھئی حضور پاک نے تراویح فرض نہیں کی تھی تو لہٰذا بس یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی عبادت ہے تو تراویح نہیں پڑھنی چاہیے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو اس طرح کے پیغام دیکھ کر کیا امت کو سستی کی طرف لگانا چاہتے ہیں؟ پہلے ہی ہم سست لوگ ہیں، عبادت سے غافل ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے رب کی عبادت رمضان میں کر لیتا ہے تو اس کی پیٹھ تھپکانی چاہیے، اسے حوصلہ دینا چاہیے، اس کی ہمت بندانی چاہیے۔ نئی نوجوان نسل یہ جس طرف جا رہی ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن اس پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں تراویح کی جماعت قائم فرمائی۔ 3 راتیں حضور نے خود تراویح پڑھائی، اور پھر اس کے بعد اس کو ترک کیا کیوں؟ مداومت حضور نے اس پر جماعت کی صورت میں نہیں فرمائی، فرض نہیں کی، تاکہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور امت کی مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اب دیکھیں اس کی وجہ کیا سامنے آئی فرض نہ ہونے کی، کہ حضور کی رحمت تھی کہ پہلے 5 نمازیں فرض ہیں اس میں یہ سستی کر جاتے، ابھی یہ بھی فرض ہو جائے کہیں پڑھی نہ جائے، لیکن اب اس کی شرعی حیثیت کا ہے وہ بھی سامنے عرض کروں گا۔ فرض تو نہیں ہے لیکن شرعی طور پر ہے کیا وہ بھی میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے آپ یہ حدیث مبارکہ بھی سماعت کر لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ اب حضور نے فرمایا میری سنت بھی تم پر لازم ہے، میرے جو خلفائے راشدین ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، فرمایا ان کی سنت کو بھی اپنے اوپر لازم جانو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک کے 4 خلفاء نے نماز تراویح پر مداومت یعنی ہمیشگی فرمائی ہے، انہوں نے کبھی تراویح کی نماز چھوڑی نہیں، تو سنت خلفائے راشدین ہے یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ اور تراویح کی شرعی حیثیت بھی جان لیجئے کہ جتنے بھی آپ فتاویٰ جات اٹھا کر دیکھ لیں، جیسا کہ فتاویٰ قاضی خان کا نام لے رہا ہوں، کہ یہ جتنے بھی بڑے مدارس دینیہ میں جو فقہ کی کتب پڑھائی جاتی ہے اس میں اس فتاوے کا حوالہ ہوتا ہے۔ فتاویٰ قاضی خان بڑا مشہور و معروف اور معتبر ہے، اس میں یہ بات درج ہے کہ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ سنت مؤکدہ کو کوئی ایک آدھ دفعہ چھوڑے گا نا تو پوچھ گچھ نہیں ہے، اس پر ملامت نہیں ہے، لیکن اگر سنت مؤکدہ کو کوئی چھوڑنے کی عادت بنا لے
اس بندے پر ملامت کی جائے گی اور وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو لہٰذا یہ نہ سمجھیں فرض نہیں ہے تو چھوڑ دے، یہ سنت مؤکدہ ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اچھا، اب اس کے حوالے سے ایک پہلے تو میں فضیلت سناؤں گا اور پھر 20 رکعت تراویح کے حوالے سے بھی کچھ ایک دو روایت بیان کروں گا۔ اتنا لمبا درس کرنا یہ مناسب بھی نہیں ہوتا، میں مختصر کچھ باتیں رکھتا ہوں تاکہ مختصر وقت میں کچھ باتیں ہمیں مل جائیں۔ ایک روایت میں آیا، منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد ایک حضیرۃ القدس نامی جگہ ہے۔ اس جگہ میں اللہ رب العزت کے بہت سارے فرشتے ہیں جو دن رات رب کی عبادت میں مصروف ہیں۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو یہ فرشتے اللہ سے اجازت لے کر زمین پر آتے ہیں، اور جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کی جماعت میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ مبارک فرشتے ہیں کہ روایت میں آیا یہ فرشتے جس کو چھو لیں گے یا کوئی بندہ ان سے مس ہو جائے گا، ان سے ٹچ ہو جائے گا، یہ چھو لیں یا بندہ انہیں چھو لے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ جماعت میں کھڑے ہوں اور ان کا قرب ہمیں مل جائے۔ فرمایا یہ جس کو چھوئیں گے یا جو اس کو چھوئے، ان فرشتوں کو چھو جائے گا، مس ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی سعادت عطا فرمائے گا جس کے بعد کبھی بدبختی نہیں ہوگی۔ بلکہ اس واقعے کو، اس روایت کو لکھنے کے بعد علماء نے لکھا کہ جب یہ روایت، یہ حدیث حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا تو ہم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم سعید بن جائیں، ہم لوگ سعادت والے بن جائیں۔ تو ایک فضیلت پر یہ بات ہے۔ اور یہاں پر میں پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا، بعض لوگ ہر حدیث کے بارے میں نا کہتے جی حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس بارے میں پڑھ جاتے ہیں، تو میں یہاں اصول بھی بتا دوں، کیونکہ یہ جو ذکر کیا گیا نا فضیلت، یہ منقول کے لفظ سے، منقول کا مطلب ہے کہ یہ ایک بات علماء نے بیان کر دی ہے، اس کی سند کی حیثیت دیکھیں گے تو اتنی پاورفل تو نہیں ہے، لیکن حدیث ضعیف کے بارے میں یہ اصول ہے کہ فضائل میں یہ معتبر ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی فضیلت کی بات ہو تو اس کو کر لینا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب میں تراویح کی 20 رکعت پڑھنے پر، اچھا بعض اوقات لوگ پڑھنا تو شروع کر دیتے ہیں لیکن کوئی 8 پڑھ کے چلا جا رہا ہے، کوئی 12 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 16 پڑھ کے جا رہا ہے۔ یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے تو کتنی ہے اس کے بارے میں بھی جاننا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے صحابی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے اور وتر پڑھایا کرتے تھے۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، کہ ایک بار حضور رمضان کی ایک رات باہر تشریف لائے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ کتنی نماز پڑھائی؟ فصلی بہم، لوگ جمع تھے، حضور نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ کتنی؟ 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ، فرمایا 24 رکعتیں حضور نے پڑھائی اور 3 وتر پڑھائے۔ اب 24 رکعتوں میں 4 فرض ہیں، 20 تراویح ہیں، واوتر بثلاثۃ، اور 3 رکعت نماز وتر پڑھائی۔ اب یہ بالکل واضح حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں، حضور کا عمل بتا رہے ہیں، حضور نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم اگر اسلاف کے اقوال کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کے قائل تھے۔ تو یہ علماء اسلام نے لکھا کہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ اب یہ تو تھی ایک اس کی تحقیقی بات۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تحقیقی باتیں بھی چھوڑیں، آپ خود اندازہ لگائیں، اتنا سستی کا دور ہے، ہم جاتے ہیں جہاں گیمز وغیرہ کھیلنے کی بات آتی ہے، ساری رات جاگ کے ہم گیم کھیل لیتے ہیں۔ دوست احباب سے گپ شپ لگانے کی بات آتی ہے، ساری رات رمضان کی ہم
کھیل لیتے ہیں، بعض علاقوں میں تو پوری رات کرکٹ کھیلی جاتی ہے کہ جناب ہمیں نیند نہیں آتی تو فجر پڑھ کے ہی سوئیں گے، یعنی پوری رات ایسی جگہ آباد ہوتی ہیں۔ اگر مسجد آباد ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو خوشی کی بات ہونی چاہیے۔ اب ایک صاحب کہنے لگے جی یہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، جی حافظ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، حافظ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں نا، وہ اللہ کی رحمت سے پر امید بھی ہے، اسے پتہ ہے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اگر دن میں وہ کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی مشقت مت کرو، شریعت میں اتنے مشقت کا کہا نہیں ہے۔ تو آئیے میں آپ کو علماء اسلام کا طریقہ بتاتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 62 قرآن رمضان میں ختم فرماتے تھے، عید کے دن کو ملا کے۔ کس طرح؟ ایک قرآن دن میں پڑھتے، ایک قرآن رات میں پڑھتے، ایک نماز تراویح میں پڑھتے اور ایک عید کے دن پڑھتے تھے۔ یہ کس کا عمل ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، اور کس طرح جذبہ ہے آپ کا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 60 قرآن پڑھتے تھے ماہ رمضان میں۔ اب کتنے بڑے یہ دین کے علماء ہیں، لیکن انہیں جذبہ تھا، شوق تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مولویوں نے مشقت میں ڈال دیا، یہ مشقت میں ہم نے نہیں ڈالا، یہ علماء اسلام کا طریقہ ہے، اور یہ اگر کوئی مشقت کرتا بھی ہے اپنی آخرت سنوار رہا ہے۔ تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ لوگوں کو سست بنا دیا جائے۔ پہلے ہی ہم سست ہیں، ہمارے پلے کوئی عمل ہی نہیں، ہماری نیکیاں ہیں بھی تو وہ دکھاوے کی کچھ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، یہ بزرگان دین کے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں، بس ایک چھوٹی سی حدیث سنا کی اجازت چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے بہترین افراد کون ہیں؟ فرمایا اشراف امتی، میری امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن والے ہیں۔ اب علماء نے اس کا ترجمہ کیا، قرآن والے سے مراد حافظ قرآن یہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو قرآن کے علوم کو یاد کرنے والے، سیکھنے والے علماء ہیں۔ فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو حامل قرآن ہیں، قرآن والے ہیں، قرآن کے علوم یاد کرنے والے ہیں، قرآن کے الفاظ یاد کرنے والے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ صاحب اللیل۔ اور فرمایا دوسرے لوگ وہ جو رات والے ہیں۔ رات والے کون؟ علماء نے لکھا اس سے مراد تہجد گزار لوگ ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے نا، وہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، لیکن ذریعہ کون بنا ہے؟ فرمایا یہ حافظ جو ہے اگر سارا سال منزل نہیں بھی پڑھتا، بہت سارے ایسے حافظ ہیں پورا سال قرآن نہیں پڑھتا، مصروفیت کی وجہ سے، پڑھنا چاہیے، سستی ہو جاتی ہے، کیونکہ سست ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس عمل کم ہے۔ بہت سارے ایسے حفاظ ہیں جو سارا سال قرآن نہیں پڑھ پاتے، لیکن نماز تراویح میں سنانے کے لیے وہ قرآن یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کی برکت سے وہ قرآن کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، قرآن دن رات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ حافظ یاد کرتا ہے، اس کے ذریعے سے قرآن مجید بھی محفوظ رہتا ہے۔ حفاظت کا ذمہ رب نے لے لیا، لیکن ذریعہ کون بنا؟ کہا کہ جو حفاظ ہیں وہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، جو علماء ہیں وہ قرآن کے معانی کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، اور جو صوفیہ ہیں وہ قرآن کے اسرار و رموز کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ یہ تو ایسے نیک لوگ ہیں، اگر یہ قرآن سناتے ہیں، خود مشقت میں پڑھتے ہیں، اور دوسروں کو اگر مشقت میں ڈال رہے ہیں تو اچھے کام میں ڈال رہے ہیں، عبادت میں ڈال رہے ہیں، اور عبادت میں کبھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بزرگوں کا پیغام ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب فوت ہوئے نا، ان کے بارے میں ان کی وفات کے بعد لوگوں کو بتایا گیا، کیونکہ راز کی بات انہوں نے منع کیا تھا۔ اور وہ کیا؟ جب وہ فوت ہوئے نا تو جہاں جامع مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے نا، وہاں اس مسجد کے ہر ستون کے پاس ایک قرآن مجید انہوں نے ختم کیا تھا۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں تو جہاں وفات پائی تھی نا، وہاں پتہ نہیں کتنے ہزار آپ نے قرآن مجید پڑھے تھے زندگی میں، اس جگہ پر آپ کا وصال ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، اور کبھی بھی ہمیں عبادت میں تنگی نہ ہو، کبھی بھی تنگ دلی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کا صدقہ ہمارے دلوں کو بھی اپنی عبادت کی طرف میلان نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب